ویلکم نو ٹیچر نو گائیڈ۔ آج کی ہماری ویڈیو ایک پلاسٹک کے شارپر سے پتنگ بنانے کے بارے میں ہے۔ تو کیسے بنائیں گے آئیے دیکھتے۔ سب سے پہلے اپنے شارپر کے دونوں کونوں کو کاٹنا ہے اور اس کے بعد اپنے شارپر کا پچھلا والا حصہ کاٹنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے شارپر کو اس طرح سے کھولنا ہے اور اس کو ہاتھوں کی مدد سے اس طرح سے ہموار یعنی پریس کرنا ہے، اور پھر آپ نے اس کو دونوں طرف سے کاٹ لینا ہے جیسے آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں۔ پہلے آپ پلاسٹک کے ایک حصے کو کاٹ لیجئے گا اور اس کے بعد آپ نے پلاسٹک کے دوسرے حصے کو اسی طرح کاٹ لینا ہے۔ اس طرح سے پلاسٹک کی دو تہیں بن جائے گی جس سے آپ دو پتنگ بنا سکتے ہیں۔ تو جہاں جہاں پلاسٹک کردری تو وہاں اس حصے کو آپ کاٹ لیجئے گا کہ جس طرح سے آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں۔ اس طرح سے جو حصہ پلاسٹک کا خراب نظر آ رہا ہے اس حصے کو آپ کاٹ لیجئے تاکہ ہمارا پتنگ خوبصورت لگے اور اچھا بنے۔ پھر آپ نے اس کے دونوں سروں کو موڑ لینا ہے، یعنی دونوں سروں کو آپس میں ملانا ہے۔ تو پلاسٹک کا جو حصہ باہر ہو اس کو آپ اس سے کاٹ لیجئے تاکہ اس کے چاروں کونے ایک جیسے نظر آئے، یعنی ہم نے چاروں کونوں کو بالکل برابر مقدار میں بنانا ہے۔ اس طرح سے جو ایکسٹرا پلاسٹک کا جو حصہ ہے اسے آپ کینچی کی مدد سے کاٹ لیجئے۔ پھر دوسری طرف سے بھی جو پلاسٹک ایکسٹرا ہو اسے آپ کاٹ لیجئے۔ اس طرح جب دونوں ایکسٹرا حصے آپ کاٹ لیتے ہیں تو پلاسٹک چاروں طرف سے سائز میں ایک جیسے ہو جاتا ہے۔ جب آپ اسے کھولیں گے تو اس کے چاروں کونے آپ کو ایک جیسے نظر آئیں گے۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے ہمارا جو پتنگ کا ڈھانچہ ہے وہ تیار ہو جاتا ہے۔ اب ہم نے اس میں تیلیاں لگانی ہے، تو اس میں ہم جاڑو میں جو تیلیاں ہوتی ہے اس کی مدد سے ہم ایک پتنگ بنائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ہمیں چاہیے 2 عدد مضبوط تیلی۔ تو ایک تیلی کو ہم پلاسٹک کے اوپر اس طرح سے گھمائیں گے اور ایک بالکل سیدھا لگائیں گے۔ تو پہلا ہم سیدھی والی تیلی کو لگا لیتے ہیں جیسے آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں۔ اس طرح سے ایک دھاگے کی مدد سے اس کو مضبوطی سے باندھ لیں تاکہ پتنگ کے کھولنے کا کوئی خدشہ نہ ہو۔ جب یہ مضبوطی سے باندھ لے تو پھر اس کے جو دوسرا سرا ہے اس کو بھی آپ مضبوطی سے دھاگے کی مدد سے باندھ لیں تو آپ کا آدھا پتنگ تیار ہے۔
تو اس کو بھی اس طرح سے دھاگے کی مدد سے مضبوطی سے باندھ لیں اور پھر دھاگے کو کاٹ لیں۔ پھر ہم سائڈ سے ایک مضبوط تیلی، جھاڑو کی جو تیلی ہے اس کو ہم سائڈوں سے باندھ دیں گے۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے آدھا پتنگ تیار ہے۔ پھر ہم سائڈوں سے اس کو باندھ دیں گے تاکہ ہمارا پتنگ تیار ہو جائے۔ اس طرح کی پتنگ آپ کاغذ سے بھی بنا سکتے ہیں اور پلاسٹک سے بھی آپ اس کو بآسانی بنا سکتے ہیں، مختلف ڈیزائنوں میں بھی آپ بنا سکتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پتنگ کا ڈھانچہ تیار ہو رہا ہے اور کچھ ہی منٹ میں پتنگ تیار ہو جائے گا۔ اس کے دونوں سرے بھی آپ دھاگے سے مضبوطی سے باندھ لیں۔ اس پہ آپ کوئی ٹیپ وغیرہ بھی لگا سکتے ہیں تاکہ اس کے سائڈز وغیرہ نہ کھلیں۔ آپ چھوٹا بھی بنا سکتے ہیں، اس سے بڑا بھی بنا سکتے ہیں، بس صرف آپ نے پلاسٹک کے چاروں کونوں کو ایک سائز میں کاٹ لینا ہے۔ تو اس کے لیے آپ پلاسٹک کے جو سائز ہے دونوں کونوں کو ملائے اور جو پلاسٹک باقی رہتی ہے اس کو آپ کینچی کی مدد سے کاٹ لیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا پتنگ تیار ہے۔ تو اب آپ نیچے والے سرے میں ایک پلاسٹک کا ایک ٹکڑا لگائے جس کو ہم پتنگ کی دم بھی کہتے ہیں۔ اس کو لگانے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ پتنگ کا بیلنس برقرار رہے اور یہ ہوا میں اچھی طرح سے اڑے۔ اس کے نیچے والے حصے کے ساتھ اس کو باندھ لیں۔ اس طرح سے جب آپ اس کو ہوا میں اڑائیں گے تو اس کا بیلنس بالکل برابر رہے گا۔ اس کے بعد ڈوری کا مرحلہ آتا ہے، تو اس میں ڈوری ڈال کے آپ اس کو ہوا میں اڑا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اوپر بھی دونوں تیلیوں کو مضبوطی سے باندھ دیں اور درمیان میں بھی ڈوری کو باندھ کے اس کے ساتھ آپ اور ڈوری ٹچ کر کے اس کو ہوا میں اڑا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کچھ ہی سیکنڈز میں ہمارے پتنگ تیار ہو جائے گا۔ یہ دیکھیے،
اب نیچے والی ڈوری کی باری ہے، تو یہاں بھی ہم دھاگا باندھ کے نا پتنگ تیار کر لیتے ہیں۔ اس طرح سے آپ بھی گھر میں پلاسٹک کی ایک شاپر سے آپ ایک پتنگ بنا سکتے ہیں۔ اس کی جو درمیان والی تیلی ہے، اس پہ بھی آپ ٹائپ لگا سکتے ہیں تاکہ یہ ادھر ادھر نہ ہلے، اور سائڈوں پہ بھی آپ کوئی ٹیپ وغیرہ لگا سکتے ہیں تاکہ اس کے کھولنے کا کوئی چانس نہ ہو۔ بعض اوقات ہوا تیز ہوتی ہے تو پتنگ کے کھلنے کا امکان ہو جاتا ہے، تو سائڈوں کو مضبوطی سے باندھ لیں کہ اس کے کھلنے کا خطرہ نہ ہو۔ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا پتنگ پلاسٹک کی شاپر اور جھاڑو کی تیلیوں سے ایک پتنگ تیار ہے۔ یہ دیکھیے پتنگ تیار ہو گیا ہے۔ اگر ویڈیو پسند ہو تو اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور گھر میں اس طرح کی پتنگ خود اپنے ہاتھوں سے تیار کرے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔